یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پرے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ آئیے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم قضا نمازوں کا طریقہ سیکھیں گے۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا جو ہر بچہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی قضا نمازوں کو لٹا سکے۔ بچے سے مراد جو بالغ ہو چکے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر ہم نماز قضا کر جاتے ہیں، پھر اس کو ہم غلط طریقے کے ساتھ پڑھتے ہیں جس سے ہم اپنی نمازوں کو برباد کر لیتے ہیں۔ نمازیں برباد اور ہماری آخرت اور زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ جو دوست احباب ہیں وہ آسانی سے دیکھ سکیں، کیونکہ ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں ہوتا اور میرے پاس بھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی گفتگو ہو اور مختصر گفتگو ہو جو میرے دوستوں کو، ناظرین کو سمجھ آ سکے اور کم ٹائم میں اپنے معاملات کو حل کر سکیں۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اگر اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے گا اور اپنے مسائل جو ہیں وہ کمنٹ میں لازمی لکھیے گا تاکہ اس کو آپ کے مسائل پر غور و فکر کر ان کا حل نکالا جائے، کیونکہ یہ صرف چینل درد مندوں کے لیے ہے۔ یہ چینل صرف غربت کے ماروں کے لیے ہے۔ یہ چینل صرف مصیبت میں مبتلا دوستوں کے لیے ہے۔ تو یہ چینل صرف مسلمان بھائیوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے، اس چینل کو وائرل کیجئے، کوئی بھی مسلمان اس چینل سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس چینل میں صرف سچ کی بنیاد پہ ہی ہر چیز اپلوڈ کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کیا حال ہے ناظرین؟ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے ناظرین، آج ہم قضا نمازوں کا طریقہ سیکھیں گے جو بہت ہی نہایت آسان طریقہ ہے۔ جو آپ نے نمازیں قضا کی ہیں، چھوڑ دی ہیں، وہ اتنی دیر تک آپ کے اوپر سے گناہ ختم نہیں ہوگا، وہ اتنی دیر تک آپ کو معاف نہیں کی جائیں گی جب تک آپ قضا نہیں کر لیتے، کیونکہ یہ فرض نمازیں ہیں۔ تو آئیے آج ہم قضا نمازوں کا طریقہ جانتے ہیں کہ قضا نمازیں اگر ہم سے ہو گئی ہیں تو ان کو ادا کس طرح کرنا ہے۔ دیکھیں پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز فرض ہے، اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قبر میں بھی سب سے پہلے نماز کا سوال و جواب کیے جائیں گے۔ نماز ہماری درست ہوگی تو آگے بھی ہمارے لیے نجات ہوگی۔ اگر نماز ہماری درست نہ ہوئی تو اگلے جہان بھی ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے اگر نماز ہماری درست نکل آئی تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کا اہتمام کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت خوب کیجئے، جو آپ کی پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ کم کی جائیں۔ آئیے چلتے ہیں قضا نماز کی طرف۔ آپ نے قضا نماز کو پڑھنا کس طرح ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ دیکھیے، کچھ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اگر فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے، ظہر کی بھی نماز قضا ہو چکی ہے، عصر کی بھی نماز قضا ہو چکی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کئی دوست اس طرح کرتے ہیں، اگر فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ اگلے دن فجر کی نماز کے ساتھ فجر کو قضا پڑھیں گے۔ اگر ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ اگلے دن ظہر کی نماز کے ساتھ ظہر کی قضا کریں گے۔ دیکھیے، جو قضا نمازیں ہو چکی ہیں، یہ جب مرضی آپ ان کو قضا پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نمازیں کا وقت مقرر نہیں ہے، یہ جب بھی آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو لٹا دیں، پڑھ لیں، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ تو یہ اس کا ٹائم مقرر نہیں ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہو چکی ہے تو وہ ظہر کی نماز کے ساتھ ہی اس قضا نماز کو پڑھیں گے۔
اس کا کوئی رول نہیں ہے، یہ جب بھی آپ کا دل کرتا ہے اس کو آپ ادا کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک اور مسئلہ ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جب زوال کا وقت ہو تو اس وقت جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اس وقت عبادت نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہم نے جو اللہ کی عبادت، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سجدے والا کوئی بھی کام ہم نے نہیں کرنا اس وقت۔ اور جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے وہ وقت میں، وہ ٹائم میں ہم عبادت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں جو اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے اگر ہماری ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو ان میں ہم نے ترتیب لازمی رکھنی ہے۔ اگر پہلے فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو پہلے فجر کی پڑھیں گے، پھر ظہر کی پڑھیں گے، پھر عصر کی پڑھیں گے، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک وقت میں ہی، یعنی ظہر کے بعد ہی آپ ساری قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ظہر ادا کریں، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، یعنی آپ نے ترتیب لازمی رکھنی ہے۔ تو صرف ہم قضا کس کی کریں گے؟ فرائض کی، سنت اور نوافل کی قضا نہیں کریں گے۔ جو قضا ہوتی ہے وہ فرائض کی ہوتی ہے، تو فرض ہی صرف ہم پڑھیں گے، سنتے اور نوافل نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا آج سنا ہمیں بھی یاد رکھنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔